حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب احادیث کی روشنی میں آج ہم قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے آداب کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے آداب کی جتنی بھی خوبیاں بیان کی جائیں وہ کم ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کے اخلاق کے عالی ہونے کا ذکر کیا، اور اسی طرح بے انتہا اور بہت ساری احادیث روایت ہیں جن سے کہ اس بارے میں ہمیں علم ملتا ہے۔ آج ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو آپ نے ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کے بارے میں، اور یہ فرمایا کہ ان کو یہ بہت شوق تھا حضرت امام حسن کو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی خصوصیات جو ہیں وہ حضرت ابن ابی حالہ سے سنیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ وہ بیان فرمایا کرتے تھے، اور ان کو نوٹ کر لیں یا لکھ لیں۔ اور اس میں انہوں نے یہ روایت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بھرا ہوا تھا، اور آپ کا چہرہ انور ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد والوں سے بلند محسوس ہوتے تھے، اور جو لمبے قد والے لوگ تھے ان کے سامنے آپ کا قد تھوڑا کم محسوس ہوتا تھا، اور آپ کا جو سر اقدس تھا وہ بڑا تھا، اور بال جو تھے ان میں ہلکا سا شکن تھا، یعنی کچھ گھنگریالے تھے لیکن کنگھی کرنے سے سیدھے بھی ہو جاتے تھے، اور دوسری صورت میں آپ کے بال آپ کے کانوں کی لو سے آگے نہیں بڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکدار تھا، آپ کی پیشانی کشادہ تھی، ماتھا کشادہ تھا، اور آپ کی بھویں باریک اور لمبی تھیں اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہ تھیں، لیکن ان کے درمیان ایک رگ تھی جو کہ غصے کے وقت ابھر آتی تھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناک مبارکہ تھی وہ نورانی تھی اور بلند تھی، اور جس نے غور سے نہ دیکھا ہوتا تو وہ اس کو باریک اور لمبی سمجھتا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی وہ بھاری تھی، اور آپ کی آنکھیں مبارک جو تھیں وہ گہری سیاہ تھیں اور ان میں ہلکی سی سرخی کی جھلک تھی، اور آپ کے رخسار مبارک یعنی آپ کے گال صاف شفاف، اور آپ کا منہ متناسب یعنی کہ متناسب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بہت خوبصورت تھا، اور آپ کے دانت سفید تھے خوبصورت چمکتے ہوئے، اور سامنے ان میں کچھ وقفہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بالوں کی باریک سی دھاری تھی، اور آپ کی گردن گویا چاندی کی جیسے ہو اور خوبصورت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط جسم اطہر مضبوط تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور پیٹ سامنے سے برابر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا، یعنی کہ آپ کے کندھے چوڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو تھے وہ گھنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جسم پر بال کم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں اور کندھوں پر بال موجود تھے۔ آپ کا جہاں سینہ چوڑا تھا اور بلند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائی بڑی تھی، ہاتھ کشادہ تھے، ہاتھ اور پیر کی مبارک انگلیاں لمبی اور پرگوشت تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں درمیان سے ابھرے ہوئے تھے جو زمین سے اٹھے ہوئے رہتے تھے، اور آپ کے پاؤں جو تھے وہ صاف اور نرم تھے، اور ان کے اوپر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اٹھتے تو پوری قوت کے ساتھ، اور چلتے وقت آگے کی جانب تھوڑا سا جھکاؤ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے بھی تو تیز چلتے تو بھی لگتا کہ آرام سے ہیں، اور جب آپ تیز چلتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ گویا آگے کی طرف کو جھک رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حلیہ مبارک کے ساتھ ساتھ آپ کی عادات بھی ہم یہاں ذکر کرتے چلیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پوری طرح سے اس کی طرف توجہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں عموماً نیچی رکھتے، اور آپ کی نظر آسمان کی جانب سے زیادہ زمین کی طرف رہتی، اور آپ کا کسی کی طرف دیکھنا یا ملاحظہ فرمانا ایک جھلک کی مانند ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پیچھے چلتے اور جو بھی ملتا اسے پہلے خود سلام فرماتے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمال میں، اپنی خوبصورتی میں اور اپنے اخلاق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عنایت کا انتہائی کامل اور اکمل نمونہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔